بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ اس سے پہلے کہ ویلوگ کا آغاز کروں، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں اور مشرق وسطی میں اسپیشلی جہاں عید منائی جا رہی ہے، ان سب کو عید کی اور حج کی بہت بہت مبارک ہو۔ اس دعا کے ساتھ ویلوگ کا آغاز کرتا ہوں، یا اللہ جتنے بھی بے گناہ ہیں، اسیر ہیں، یا اللہ ان کی رہائی کا کوئی سامان پیدا کر دیں اور ظالموں کے شر سے محفوظ رکھ امت مسلمہ کو، اور بلکہ پوری دنیا کو ہی ظالموں کے شر سے محفوظ۔ انسانیت تو سب سے بڑی چیز ہے، تو میں نے کہا میں یہ دعا سب سے پہلے دے دوں۔ اب آؤں سر، ہیں عید کے دن، لیکن تحریک انصاف نے وہ کام کر ڈالا ہے جی جس سے اس کو مسلسل منع کیا جا رہا تھا۔ وہ جو کوئی گروپ شروپ 4-5 انجینئر ڈاکٹر آ کے عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہے تھے، نہیں، اس سے بہت اوپر چلی گئی، بہت ہی اوپر چلی گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے جنگل کے بادشاہ کی ٹرم استعمال کرتے ہوئے بتا دیا کہ آرمی چیف صاحب کس کے ذریعے بشرا بی بی کے ساتھ رابطے میں تھے یا رابطہ کرنا چاہ رہے تھے۔ جی ہاں، کافی چیزیں اہم ہیں جس سے متعلق میں نے آپ کو بتانا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ایکٹیو ہوئی ہے، کسی جگہ پہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے جی، ایسی زبردست دوستی۔ اور اور سنیں جی، وہ امریکہ میں تو شاید ایسا نا کہ وہ ایلن مسک صاحب نے کہہ دیا ہے، نہیں ڈونلڈ ٹرمپ، میں نے تمہارا لیلا نہیں بننا۔ وہ سر اتنی ذاتیات شروع ہو گئی ہیں کہ حیران کن ہے۔ رشیا کا بھی ذکر کریں گے، تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جی۔ سب سے پہلے میں ذرا وائٹ ہاؤس سے شروع کروں۔ وائٹ ہاؤس میں پاکستانی کنسرن سے شروع کرتا ہوں۔ وائٹ ہاؤس میں پاکستانی کنسرن سے شروع کرتا ہوں۔ وہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ کچھ امریکی ڈاکٹرز یا انجینئر عمران خان سے ملاقات، پھر وہ آپ کو پتا وہ تمام صاحب کے ساتھ جو ہوا، بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقات یا عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے جو پے پر کی اڑا رہے تھے، اس سے متعلق کلیئرنس بھی آ گئی۔ خود عمران خان صاحب کی بہن نے بھی کلیئر کر دی، یہ سب چیزیں ہو گئی۔ سر آپ کو بڑے اچھے سے یاد ہے کہ ایک بل امریکی کانگریس کے اندر پیش کیا گیا تھا جس میں پاکستان میں ڈیموکریسی کے حوالے سے بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان لگائے گئے تھے۔ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بہت بڑے بڑے نشان لگائے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں نہ قانون ہے، نہ عدالت ہے، نہ بنیادی انسانی حقوق ہے، نہ میڈیا کی آزادی ہے، اور ان تمام چیزوں کو پلی لیتے ہوئے یہ بیسیکلی کیا تھا پاک پیک نے۔ امریکہ میں موجود جو پاکستانی کمیونٹی ہے انہوں نے یہ کیا تھا، پورے کانگریس مینس کو ہلایا تھا، جھنجھوڑا تھا، اور ایک باقاعدہ طور پر ایک انیشیٹ کیا گیا تھا بل۔ سر اس کا ثمر سامنے آ گیا۔ جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، کانگریس کے 59 ممبرز کے دستخط شدہ یہ اہم ترین جو خط ہے، جس میں محسن نقوی صاحب سمیت دیگر ساتھیوں پر امریکہ میں ویزا بین اور پابندیوں کی سفارش کی گئی ہے۔ 59 کانگریس مینس، میں سب کے نام لوں تو میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ ادھر ہی گزر جائے گا۔ 59 میرے سامنے لیٹر ہے، میرے سامنے خط ہے، اور یہ پہنچا دیا گیا ہے خط ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹیبل پر۔ سینسٹیوٹی یہ ہے کہ اس موقع پر جب بلاول بھٹو، شیری رحمان اور دیگر لوگ اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہیں، انڈیا کے ساتھ پاکستان کے کیس کے حوالے سے بنیادی انسانی حقوق کی آواز بلند کی جا رہی ہے، مظلوموں کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، سویلین پر حملے کیے گئے ہیں، پاکستان کی ٹیریٹری کو وائلیٹ کیا گیا، یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل پر یہ خط پہنچ چکا ہے 59 ممبرز کے دستخط شدہ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس خط کو ادھر یوں سائڈ پہ رکھ دے گا ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی قانون کے مطابق واجب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر ایکشن لینا ہے، ناؤ اور نیور والا کچھ بھی ہے جی۔ اور جو کیا جی پاکستان امریکن پاک پیک والوں نے جی، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو اون کیا۔ انہیں کہ ٹوڈے پاک پیک چیمپئنز ریپرزینٹیو جیک برگمن، گریگ سٹینٹن ڈیلیور اے لیٹر ٹو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور پاکستان کنٹینیوڈ اٹیک آن ڈیموکریسی، سول رائٹس اینڈ لا اینڈ جسٹس۔ انہوں نے نام بھی لکھے ہیں محسن نقوی صاحب ان تمام کے، پابندیوں کے حوالے سے، یعنی طاقتوروں کی پابندی لگ رہی ہے 59 کانگریسمین۔ تو میں نے کہا میں ذرا آپ سے وائٹ ہاؤس سے شروع کروں۔ وائٹ ہاؤس میں شروع کروں گا سر، ادھر ایلون مسک، اور وہ واقعی سر وہ کہہ رہے ہیں وہ جہانگیر ترین ہی نکلے ان کے۔ انہوں نے کہا میں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تمہارا لیلا نہیں بننا، پرسنل چیزیں ہو گئی ہیں، پرسنل چیزیں ہو گئی ہیں۔ میں جیسے بتاتا ہوں، ایلون مسک صاحب نے ٹویٹ کیا، ان دا لائٹ آف پریزیڈنٹ اسٹیٹمنٹ اباؤٹ کینسلیشن آف مائی گورنمنٹ کانٹریکٹس، اسپیس ایکس ول بگن ڈیمانسٹریٹنگ اٹس ڈریگن اسپیس کرافٹ امیجیٹلی۔ میں نے کہا میں نے جتنے کانٹریکٹ کیے تھے انہوں نے اس کو وائلیٹ کرنے کی بات کرا ہے، اس کو ریورس کرنے کی بات کرا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صاحب کہا تھا نا، دا ایزیسٹ وے ٹو سیو منی ان آور بجٹ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر از ٹو ٹرمینیٹ ایلنز گورنمنٹل سبسڈیز اینڈ کانٹریکٹس۔
I was always surprised that Biden didn't do it. انہوں نے کہا سب سے بہترین پیسے بچانے کو کہ ایلن مسک نے جو کام کیا ان تمام کو ریورس کیا جائے. تو اس ایلن مسک نے جواب دیا، انہوں نے کہا اگر ایسے ہی کرنا ہے نا تو پھر میں جو ڈریگن اسپیس کرافٹ امیڈیٹلی ہے اس کو میں روکتا ہوں فوراً سے پہلے جو میرے پاس انویسٹمنٹ کرنے کی بات کی گئی تھی. اور سنیں ابھی تو ذاتیات علیحدہ سے چیز ہے جی. پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ جب کہا نا اس کے بعد کہا ایلن واز ویئرنگ تھن آئی آسک ہم ٹو لیو. میں نے ایلن مسک کو کہا یہاں سے نکلو. آئی ٹوک اوے ہز ای وی مینڈیٹ، یعنی الیکٹرک وہیکل مینڈیٹ جو ہے ان کی ٹیسلا ویسلا کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا فورسڈ ایوری ون ٹو بائی الیکٹرک کار دیٹ نو باڈی ایلس وانٹڈ دیٹ ہی نیو فار منتھس آئی واز گوئنگ ٹو ڈو اینڈ ہی جسٹ وینٹ کریزی. جب میں نے اس کو کہا کہ نہیں تمہاری گاڑیاں چڑھے معاملہ میری گورنمنٹ کے اندر انوالو نہیں ہوگا، لوگ لینا نہیں چاہتے، تو وہ پاگل ہو گیا. اور جب پاگل ہو گیا تو اس بنا پر اس نے میرے خلاف بیانات دینا شروع کر دیے. اور سر پاگل تو یہ دونوں ہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بدتمیز کوئی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا آج تک اتنا بدتمیز آدمی. اور ایلن مسک صاحب بھی ظاہری بات ہے جس نے پیسہ لگایا ہو، جس کا پیسہ اس نے کیا لیا، پیسہ دیا ہے نا، اور بدلے میں فیورز ہی لی ہوں گی. سر اس حالات اور سنیں جی پرسنل چیزیں ہو گئی جی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں جی، اسٹیو بینن کال فار ایلن مسک ٹو ڈپورٹ، کیونکہ یہ غیر ملکی ہے نا، میرے خیال ہے امریکن کی کسی اسٹیٹ کا یہ، تو انہوں نے کہا اس کو ڈپورٹ کرے فوراً ملک سے باہر. اسٹیو بینن کالز ٹو ڈپورٹ اینڈ انویسٹیگیٹ فار ڈرگ یوز، یہ نشئی ہے. اور نیو یارک ٹائم کے مطابق he said they should initiate a formal investigation of his immigration status because I am out of strong belief that he is an illegal alien. یہ ایلون مسک صاحب سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لوگ کہہ رہے ہیں جی. and he should be deported from the country immediately. مزید سنیں، Bannon said to Trump administration should also investigate Musk's drug use and his effort to get classified briefing on China from the Pentagon. جی ہاں، جو سے گاڑی کے سلسلے میں جو اس نے چائنا کو بریفنگ دی تھی نا، پینٹاگون اس کو بھی انویسٹیگیشن اس کی سامنے لے کے آئے کہ یہ غدار ہے. تو سر یہ معاملہ اتنا پرسنل ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا. بھی تو بہت جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. جب سرمایہ دار کو بیچ میں لے کے آئیں گے نا تو پھر چیزیں پھر ایسا ہی ہیں. بہرحال جو میرے پاس خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی ایکٹیو ہوگی، ان دونوں کو سیز فائر کے لیے خاموشی کے لیے کہہ رہی ہے. اس وقت ایکٹیو ہوگی. جو خبریں چل رہی ہیں، یہ خبریں اس وقت چل رہی ہیں کہ جناب اس وقت یہ ہے جی. اب آؤں اسٹیج کے اوپر جی جن سے متعلق عمران خان صاحب سے تھا کہ بھائی ان چیزوں کو منع کر دیں، منع ہو جائے تو سب سے زیادہ بہتر ہے، اگر منع ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. رات کو نا عمران خان صاحب نے مزید کلیئر کر دیا کچھ اپنی باتوں کو جی. اور اپنی باتوں کو کلیئر کرنے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی کس طریقے سے یہ تمام معاملات سامنے آئے بیچ میں. وہ کہتے ہیں انسانی معاشرے، عمران خان صاحب کا رات کو ٹویٹ آیا لیٹ نائٹ میں، انہوں نے کہا انسانی معاشرے دو چیزوں پر چلتے ہیں. اب وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کس طرح رابطے میں تھے، ذرا سنتے جائیں، اور زلفی بخاری کا کیا کردار تھا. وہ کہتے ہیں انسانی معاشرے دو چیزوں پر چلتے ہیں، انصاف اور اخلاقی قوت پر. جانوروں کا معاشرہ طاقت کی حکمرانی پر چلتا ہے جس میں طاقتور قانون سے بالا تر ہوتا ہے، جبکہ انسانوں کے معاشرے میں جب طاقت کے زور پر حکمرانی کی جاتی ہے تو وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اس حوالے سے میں تواتر مولانا رومی کے قول کا حوالہ دیتا ہوں، جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو چیونٹیوں کی طرح زمین پر کیوں رینگتے ہو. آج پاکستان میں جنگل کا قانون ہے جس نے انصاف اور جمہوریت کو نیست و نابود کر دیا ہے. اس ملک کے آزاد ججز کو پیچھے کی طرف کر دیا اور سرکاری ججز کو آگے کر دیا ہے. آج پاکستان میں بھی کمزور کے پاس کہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ایٹم بم سے قومیں تباہ نہیں ہوتی بلکہ اخلاقیات کی گراوٹ سے قوموں کی تباہی کا باعث بنتی ہے. یہ انتہائی بے شرمی ہے، اخلاقیات اور جمہوریت کو تباہ کر رہے ہیں. مجھے زیر کرنے کے لیے جو ناروا سلوک میری اہلیہ کے ساتھ روا رکھا گیا وہ پاکستان کی تاریخ میں گراوٹ کی اپنی مثال ہے. انتقام کے طور پر جناب شیخ مجیب، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف کی بیگمات کو بھی کبھی جیل کی کال کوٹری میں ایسے نہیں دھکیلا گیا جیسے مجھ سے انتقام لینے کے لیے میری اہلیہ کے ساتھ کیا گیا. بشرا بی بی کو 14 ماہ سے قید تنہائی میں انتہائی برے حالات میں رکھنے کے پیچھے صرف مجھے سزا دینا مقصود ہے. القادر جیسے بے بنیاد کیس میں سزا سنا کے بشرا بی بی کو ناحق جیل میں رکھا جس میں ان پر اعانت کا الزام لگایا گیا، جبکہ القادر کیس ٹرائل کے اندر جو پروسیکیوشن ہے اس نے اعانت کا کبھی دعویٰ کیا ہی نہیں. جنگل کے بادشاہ نے، اچھا اس بار یہ جنگل کے بادشاہ کا لفظ عمران خان صاحب نیوٹرل بات نہیں کر رہے، اس پر ڈرٹی ہیری بات نہیں کر رہے، بہت سے جملوں کا مناسب الفاظ ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. انہیں کہ جنگل کے بادشاہ نے عہدے سے برطرفی کے بعد جب ان کو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر صاحب سے متعلق بتا رہے ہیں، انہیں کہ جب عہدے سے ان کو برطرف کیا گیا اس کے بعد
زلفی بخاری کے، اس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، اس کے بعد زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بی بی کو پیغام پہنچایا کہ آپا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، یعنی جنرل عاصم منیر صاحب بشرا بی بی صاحبہ کو آپا کہہ کے پکارتے تھے، انہیں کہا آپا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مگر بشرا بی بی نے صاف انکار کر دیا۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ بشرا بی بی نے کہا کہ میرا سیاسی اور حکومتی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا میں ملاقات نہیں کروں گی، جس کا عاصم منیر یہاں ڈیالہ جیل میں تعینات کرنل کے ذریعے انتقام لے رہا ہے۔ نام سیدھے سیدھے لے رہے سر، میں نے کو ان چیزوں سے منع کیا گیا تھا عمران خان صاحب، انہوں نے کہا نہیں پورے تھروٹل کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ کوئی پتلی گلی بھی نہیں چھوڑ رہے عمران خان صاحب، کوئی پتلی گلی بھی نہیں چھوڑ رہے، انہوں نے کہا کلیئر ہے تو کلیئر ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ اچھا جی، انہوں نے کہا غیر قانونی طور پر تعینات اس کرنل کے نزدیک جو ڈیالہ جیل کے اندر ہے عدالتی احکامات کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں۔ عاصم منیر صاحب اب ذاتیات پر اترا ہے، جس کی ایما پر میری اور بشرا بی بی کی 4 ہفتوں سے شیڈول ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی، اور قیدیوں کو میسر دیگر بنیادی انسانی حقوق بھی مکمل معطل ہیں۔ تحریک انصاف واحد وفاقی سیاسی جماعت ہے، ہم ملک کو جوڑنے والے ہیں، ہم بحیثیت ملک کی سب سے بڑی وفاقی سیاسی قوت کے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی، آزادی اظہار رائے اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ اس ملک کو غداری کے الزامات سے بہت نقصان اٹھانا پڑا، ماضی میں شیخ مجیب اور اکبر بگٹی کو غدار قرار دے کر ملک کا بہت نقصان کیا گیا، مہرنگ بلوچ اور ہم سب سیاسی لوگ ہیں، غداری کے لیبل لگانے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا، پیکا قانون کے ذریعے زبردستی اور اشتہارات کے ذریعے رشوت دے کر میڈیا کا منہ بند کر دیا گیا، ناجائز 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب 27ویں آئینی ترمیم اس مقصد کے لیے لائی جا رہی ہے۔ ابھی 2 گواہیاں ہیں آگے، میں آپ کو 2 گواہیاں اور سنانی ہے جی۔ بادشاہ سلامت کے سامنے کوئی آواز اٹھانے کی جرت نہ کرے، جو بھی بادشاہ کے سامنے جھکے گا اس کے سارے کیسز معاف کر دیے جائیں گے، اور جو بھی بادشاہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا اس کا مقدر جیل کی کال کوٹری ہوگی۔ پاکستان میں جو بھی آزاد صحافی تھا بزور جبر یا اسے ملک بدری پر مجبور کر دیا گیا یا کرا دیا گیا، اسے اٹھا لیا گیا، آزاد صحافیوں کے لیے جیسے زمین تنگ کر دی گئی ہے، ان کی فیملیز کو جیسے ہراساں کیا گیا، ملک کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ بے ضمیر، بے شرم چیف الیکشن کمشنر اسکندر سلطان راجہ نے بادشاہ سلامت کی بادشاہی کے قیام کے لیے بھرپور سہولت کاری کی۔ خان صاحب تمام دقیقے، تمام جیسے کہتے ہیں نا جن جن چیزوں کو انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا تھا پچھلے چند ماہ سے، ان تمام کا کنٹرول توڑ دیا انہوں نے۔ ہاں، الفاظ کا چناؤ بڑا بہترین بہرحال وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنگل کا بادشاہ کہہ رہے ہیں، کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، وہ تم نے بھی جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے نا سر، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن میسج کنوے ہو رہا ہے بڑے پراپر طریقے سے۔ انہوں نے کہا مفرور سزا یافتہ نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری کے جعلی اکاؤنٹ سمیت کرپشن کے تمام کیسز معاف کر دیے گئے، ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی سمیت دیگر پارٹی لیڈرز کا ایک بھی جرم ہے کہ وہ تحریک انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ اگر آج وہ پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر لیں یا مطلوبہ بیان دے دیں تو آج ہی انہیں ناجائز کیسے رہا کر دیا جائے گا۔ آج تک کسی قوم کسی ناانصافی کو نہیں بھولی، جسٹس منیر کا ناجائز فیصلہ بھی قوم کو یاداشت میں تازہ ہے، اور قوم کبھی بھی قاضی فائز عیسیٰ کے انصاف کے منصب پر بدترین کردار کو فراموش نہیں کرے گی۔ قوم سب ججز کو دیکھ رہی کہ کون تاریخ کی درست سمت میں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہے، اور کون جسٹس منیر اور قاضی فائز عیسیٰ کی طرح بادشاہ سلامت کے حکم کی بجاوری میں قوم کے حقوق غصب کر رہا ہے۔ سر میں نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب آ گئے جی، وہ مزاحمت ہوگی مفاہمت ہوگی والی چیز پہ سے بہت آگے چلے گئے خان صاحب۔ کوئی کہا نا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہ میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے پھانسی دے دی جائے تو کوئی حرج نہیں، مجھے تاریخ میں زندہ رہنا ہے۔ میرا خیال صاحب خان صاحب اس اپروچ کے اوپر آ چکے ہیں، میرا خیال نہیں، یقیناً خان صاحب اس اپروچ کے اوپر آ گئے، نہیں تو گواہیاں تو سن لیں۔ نجم سیٹھی صاحب کیا گواہی دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا عمران خان صاحب کے جو فوج کے ساتھ تنازع ہوا تھا نا جنرل باجوہ صاحب کا تھا، اس کی بہت بڑی وجہ تھی۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں ہندوستان نے جب کشمیر پر آرٹیکل 370 والا معاملہ کیا تو جنرل باجوہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ بھارت سے اس معاملے پہ زیادہ کچھ نہ کہا جائے، پاکستان کی طرف سے نا اس کا بنیادی، اس کا تشخصی مقبوضہ وادی کا حذف کر لیا گیا اور اس کو باقاعدہ طور پر انڈیا کے اندر شامل کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کشمیر میں 370 والا معاملہ تو جنرل باجوہ یہ چاہتا تھا کہ بھارت سے اس معاملے پر زیادہ کچھ نہ کہا جائے، لیکن عمران خان نے کہا نہیں، ہمیں بھارت کو تگڑا ہو کر جواب دینا ہوگا، جو بھی ہو عمران خان محب وطن ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی وجہ تھی، جنرل باجوہ صاحب چاہتے ہیں کہ نہیں خیر ہے 370 ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ عمران خان نے کہا نہیں تن دو اس کو پکڑ کے، یہ ایسے تھوڑی ہے۔ دوسرا بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی عمران خان صاحب بالکل ٹوٹل آل آؤٹ چل رہے ہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے جی، وہ موقع بھی نہیں کسی کو دینا چاہتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بدلنا ہی بدلنا ہے سارے سسٹم کو، چاہے زندہ رہوں یا مر جاؤں، میں نے اس سسٹم کو بدلنا ہی بدلنا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھے روک سکے۔ ہاں، شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی جملہ بڑا مزیدار تھا،
وہ ایک انٹرویو میں کہتے ہیں، انہوں نے کہ 26ویں آئینی ترمیم کرنے والے سب جماعتیں مستقبل میں پچھتائیں گی، کہیں گی کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہم نے بہت دباؤ میں ووٹ دیا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ اور چیف جسٹس کا سٹیٹس بھی بتایا، انہوں نے کہا کیا چیف جسٹس کی اوقات رہ گئی ہے اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، جو ایک سو موٹو نہ لائی سکے، جو ججز کی پوسٹنگ کو ٹرانسفر نہ کر سکے، جو ججز کی اسکروٹنی نہ کر سکے، جو بینچز کی تشکیل نہ کر سکے۔ وہ تو ایسا ہی ہے جیسے بغیر دانتوں والا کوئی 100 سال کا بوڑھا، بس عہدہ ہے کہ بھائی گھر کا بڑا ہے، ادروائز پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر میں ذرا میں تھوڑا رشیا کے حوالے سے بریکنگ دے دوں سی، اور میسو ایکسپلوژنس ہوئی ہیں جی کیو میں، اور سٹرائکس ہوئی ہیں جی اوڈیسا میں اور چیرنائیو میں، اور ٹینشن اچھی خاصی بڑی ہے، اور جو سپر سونک میزائل ہیں جو رشیا نے داغے، اس سے متعلق پتہ چلا ہے کہ جو زیر زمین اسلحے کے جو ڈپو ہیں یوکرین کے، ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ بہت بڑے بڑے دھماکے، یعنی میں نے ابھی تک اتنے عظیم الشان دھماکے نہیں دیکھے اتنے عرصے سے یہ جنگ ہو رہی ہے اسرائیل اور رشیا اور یوکرین کی، اور امریکی اسلحے تباہ ہو رہے ہیں، جو کھیپ کی کھیپ پہنچائی گئی تھی نا زیر زمین یوکرین کو، وہ برباد ہو رہے ہیں، وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ اپڈیٹ سی سر، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔